الحمد للہ وحدہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی من لا نبی بعدہ اما بعد فبالاسناد المتصل منا الى الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ وحشرنا فی زمرتہ یوم القیامۃ آمین انہ قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگ بھی پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دسترخوان تو بڑا لذیذ ہے، منٹ ہی کم ہے، بات بنے کیسے؟ وقت تھوڑا ہے، صرف آدھا گھنٹہ۔ کچھ میں نے ظلم و تعدی سے کام لیا تو تھوڑی سی چھلانگ لگا سکتا ہوں، ورنہ ہے یہ دسترخوان بڑا لذیذ۔ جنہوں نے چکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں، من ذاق درا ومن لم یذق لم یدرہ۔ جس نے کبھی آم کی کوئی قاش منہ پہ رکھی نہیں، زبان پہ رکھی نہیں، وہ کیا جانے کہ آم چیست۔ لذت میں نہ شناسی بخدا تان نہ چشی۔ شراب کا دیوانہ کہتا ہے جب تک اس بوتل کا ایک قطرہ زبان پہ نہ رکھو تم کیا جانو بوتل میں کیا ہے۔ خیر، کئی باتیں ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ حاضہ کے محتمم اور ناظم اور بانی بھی ہیں حضرت مولانا ہارون رشید صاحب۔ ہارون رشید صاحب کی تو بڑی خصوصیات ہیں جی، ایسا بادشاہ زمانے میں ڈھونڈو تو نہ ملے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اس بادشاہ کی ایک خصوصیت سب سے بڑی تھی، بادشاہ ہو کے شان مٹانا، اپنے کو مٹا دینا۔ جبکہ آدمی ہائی فائی ہو اور وائی فائی ہو تو جھک کے دکھائے، سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید میں اور مولانا مفتی ہارون رشید صاحب میں بڑی خصوصیات رکھی ہیں، جن کی برکت سے یہاں حاضری ہوئی اور یہ موقع نصیب ہوا۔ ہمارے جامعہ کے ایک نئے فاضل مولانا سلیمان صاحب واسطہ بنے، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں ڈائریکٹ موضوع پر آتا ہوں۔ اپنے اکابر کی موجودگی میں اس خیال سے کہ کہیں میں گرنے لگوں تو پشت پناہی ان کی نصیب ہوگی۔ اللہ ان تمام مشائخ اور اکابر کی عمروں میں خوب برکت عطا فرماوے۔
بس بہت جلدی چند باتیں کہوں گا، پورا سبق تو نہیں ہو پائے گا۔ پہلی بات، یہ جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اصل میں اس میں تدریس کا پہلو مغلوب ہوتا ہے، تذکیر کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ تذکیر کہتے ہیں آئی ہوئی پبلک کو کوئی پیغام دیا جائے جو وہ گھر کو لے کے جائے۔ آپ اپنے عمامے سے باندھ لو اور وہ اپنے دوپٹوں میں سمیٹ لیں، دونوں ہیں نا جی، الٹ مت دینا۔ آپ اپنے عمامے میں لے لو اور وہ اپنے دوپٹے میں لے لیں۔ کچھ ایسے اسباب، ایسی ہدایات آج کی اس مجلس سے، اس کتاب کی برکت سے ہمیں لینی۔ سب سے پہلی بات، ہم الحمدللہ امت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان ہے ہمارا اور آپ کا کہ قیامت کی صبح تک کے لیے نبی تھے۔ ختم نبوت کا سکہ لگ چکا تھا، تکمیل نبوت کا سکہ لگ چکا تھا، دوام نبوت کا سکہ لگ چکا تھا۔ اب آپ بتانا، مگر سنبھل کے بولنا، آج بھی نبی کی نبوت باقی ہے کہ نہیں باقی؟ بلا شبہ باقی۔ اور نبوت کیوں دی جاتی تھی انبیاء کو؟ چھوٹا چھوٹا سوال کیجئے، سبق پورا ہو جائے۔ انبیاء کو نبوتیں کیوں دی جاتی تھی؟ زمانے میں اللہ کی مرضیات نامرضیات کا پیغام عام ہو، امت اللہ کے بندے مرضیات نامرضیات کے بیچ تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ نبوت کا بس اتنا مقصد، کیف متفق، جانوروں کی طرح سے نہیں، کیا اس کی مرضی ہے اور کیا مرضی نہیں۔ اسی تمییز کے لیے، تفصیل کے لیے، تبیین کے لیے اور تذکیر کے لیے انبیاء کی بعثت ہوتی تھی۔ جس دور میں اللہ کے نبی بھیجے گئے اس دور میں بھی سخت ضرورت تھی۔ 23 سالہ دور میں آپ نے ساری مرضیات الہیہ اور نامرضیات الہیہ کی پوری تفصیل کر ڈالی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کی اس تذکیر تبیین اللہ کو یہ پسند بھی آ گئی، سارا پورا نظام دے کر گئے آپ۔ جب نبی کی نبوت دائمی ہے، علماء خاص طور پر توجہ دیں، پبلک کو بھی بات سمجھ میں آئے گی، اور نبی کا مقصد ہوتا ہے زمانے میں ہدایت دینا، زمانے میں رہنمائی دینا، تو ذرا بولو آج بھی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے 23 سال دور نبوت مکمل ہوا اور اپنے نبی کو بلا لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج بھی نبی رہتے اور زمانے کے فتنوں کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے نبی راہیں دکھاتے، باتیں بتاتے۔ اللہ نے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ 23 سال ہی میں کیوں اٹھا لیا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب نائبین تیار ہو جاتے ہیں تو صدر صاحب کو آرام کی کرسی پر بیٹھا دیا جاتا ہے، وہ سب سے بیان کرواتے ہیں اور خود مختصر سی بات کر دیتے ہیں یا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ شادی آپ کی ہوئی، بہت سارے کام تھے، ابا میاں آرام سے بیٹھے ہوئے، میں نے تو سمجھا کہ آج بہت ٹینشن میں ہوں گے، پتہ یہ چلا بہت آرام سے۔ کیوں؟
ارے میرے اتنے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں کہ سب نے کام سنبھال لیا۔ جب کام سنبھالنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو اصل کو آفس میں بیٹھا دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ابو بکر و عمر جیسے نائبین کو پیدا کر دیا۔ صحابہ کی پوری ٹیم تیار ہو گئی، تابعین کی پوری ٹیم تیار ہو گئی، اور اللہ نے یہ دیکھا کہ طبقتاً بعد طبقتاً لوگ پیدا ہوتے ہی رہیں گے، صلاحیت کے اعتبار سے بھی، جذبات کے اعتبار سے بھی، دین کے ایک سے ایک دیوانے متوالے پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا اب آپ آ جاؤ دائمی آرام گاہ کی جگہ، اب آپ ایک خاص حجرے میں آرام کیجئے، روضے جنت میں آرام کیجئے، اب آپ کے نائبین کرتے رہیں گے۔ اس کی بنیاد پر اللہ نے تو اپنے نبی کو اٹھا لیا، لیکن نائبین نے بیڑا اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، سنبھالا، ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا۔ جن شخصیات کے حصے میں نبی کی یہ ذمہ داری آئی اور جن کی روحوں نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا اور جن کے مقدر میں یہ کام آیا، ان میں ایک بہت اہم نام، روشن نام حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ چن لیے گئے، مستورات کا مجمع ہے، تو میں بتاؤں کہ ان کو کیوں چنا، ہمارے تمہارے بیٹوں کو کیوں نہیں چنا؟ یہ تو ایک سوال ہے۔ اللہ تو سب کے رب ہیں نا جی، رب البخاری تو صرف نہیں ہے، رب الامام ابی حنیفہ تو صرف نہیں ہے، انہی کو کیوں چنا جن کو چنا؟ ہمارے آپ کے بیٹوں کو کیوں نہیں چنا، بیٹیوں کو کیوں نہیں چنا؟ بنیاد ضرور کچھ ہوگی۔ اماں ایسی تھی، ابا ایسے تھے کہ اللہ نے چن لیا۔ بچپن ہی میں ان کی آنکھ چلی گئی امام بخاری کی۔ اماں کا ارمان تھا کہ میں اتنا اس کو پڑھاؤں گی، بناؤں گی کہ آسمان علم و فضل پر یہ چمکے گا اور دنیا میں روشنی بکھیرے گا، میرے نبی کا خادم بن کر کے آسمان کے ستاروں کی طرح سے پوری دنیا میں حدیثیں پھیلائے گا۔ اماں کے ارمان تھے۔ اب تو خالی بچہ پیدا کرنے کے ارمان ہوتے ہیں کہ میں بھی سہیلیوں کے بیچ میں رہوں تو گود میں ایک کو دبائے رکھوں۔ نہیں، بچہ پیدا کر لینا تو جانوروں کو بھی آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بچہ سنوارنا سیکھو۔ سنوارنا کس کو کہتے ہیں؟ حشر میں اللہ پوچھے کیا لائی ہو، کیا لائے ہو، تو کہہ دو کہ کچھ تو نہیں لیکن ایک لاڈلا لایا، چمن کا ایک پھول لایا جس کی خوشبو عجیب پھوٹتی ہے، صبح میں کچھ پھوٹتی ہے، شام میں کچھ پھوٹتی ہے، کبھی تقوی کی خوشبو ہے، کبھی علم کی خوشبو ہے، کبھی اخلاق کی خوشبو ہے، کبھی انسانیت کی خوشبو ہے۔ اے اللہ، ایسا ایک لاڈلا اور ایک بچہ لایا۔ آپ ایسا کہہ سکیں اور آپ کی ایسا وہ بھی کہہ سکیں، جب تک میاں بیوی میں، ماں باپ میں یہ جذبات نہیں ہوں گے، اللہ کا فیصلہ آپ کی گود کے لیے بڑا قیمتی نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری کی اماں نے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھ چلی گئی، خوب مانگا، کیسے مانگا علماء کرام خوب جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے آنسوؤں کی قدر کی۔ خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا تیرے آنسو اللہ کو پسند آ گئے، اور اٹھے گی تو دیکھے گی کہ اس کی آنکھ واپس آ گئی ہے۔ جب جگی تو بیٹے کی آنکھ مل گئی۔ خبر دینے کے لیے سیدنا ابراہیم آئے۔ اشارہ یہ تھا کہ ملت ابراہیمی جو اس امت کو نصیب ہے، انشاءاللہ اس کی بڑی خدمت کا کام
اس کی بڑی خدمت کا کام اللہ لینے والے. اور سیدنا ابراہیم کے ہاتھوں جو کعبہ بنا، جو پوری دنیا کا مرکز بنا، اللہ اس ہونے والے بچے کو، اس آنکھ پانے والے بچے کو اللہ حدیث کے باب سے، حدیث کے عنوان سے، علم دین کے عنوان سے آفاقی مرکز بنائیں گے اور مرجع بنائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آنے یہ اشارہ تھا. یہ میں نے خواتین کو اس لیے سنایا اور آپ کو بھی سنایا کہ میرے بھائیوں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد. جذبات پہلے آج ہم اپنے اندر میں جذبات پیدا کریں. کبھی نہ سوچے بیٹا کھائے گا کہاں سے. کوئی مولوی کٹورا لے کے بھیک مانگتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کوئی بھوکا مرتا نہیں، بلکہ مولویوں کی قسمت میں چکن کی جتنی قسمیں ہیں 72 73 اللہ کی قسم کسی سیٹ کے حصے میں نہیں ہے. نہ کھاؤ تو لوگ ناراض ہوتے. 3 دن سے کھا کھا کے تھک گیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی پوچھ پوچھ کے لوگ پکاتے ہیں، پوچھ پوچھ کے پکاتے. یہ سوچو نہیں کہاں سے کھائے گا. اب بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہ پیغام ایک میں دے رہا ہوں. ابا کا کردار یہ ہے امام بخاری کے پیچھے کہ کروڑوں روپیے کے، اربوں روپیے کے مالک تھے. بچپن ہی میں وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی بچہ بچپن میں ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے. جاتے ہوئے کہہ گئے اپنی اہلیہ سے کہ اس بچے کی تربیت اس پیسے سے کرنا. یہ پیسہ بالکل بے داغ ہے. بے داغ کا مطلب یہ ہے کہ شبہ اور حرام اور کچا پیسہ، کچرے والا پیسہ نہیں. مولانا کچرے والی روٹی کھا کے آدمی کی ٹانگ میں بھی کچرے ہی پیدا ہوتا ہے، آنکھ میں بھی کچرے ہی پیدا ہوتا ہے. دیکھتا ادھر ہے، نظر آتا ادھر کا. الٹے سیدھے پیسے کھاتے ہیں. قرآن دیکھنے کا اس آنکھ کو شوق نہیں ہوتا، فلم دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. کعبہ کا شوق نہیں ہوتا، دنیا کے مناظر کا شوق ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ پیسوں کی برکت سے، ان کے ابا کے پاکیزہ پیسوں کی برکت سے حق تعالی شانہ نے ان میں وہ نورانیت ڈال دی کہ پھر وہ کام مقدر ہوا کہ آج تک کوئی ان کا ثانی دنیا علم حدیث میں پیدا نہیں ہو سکا. اور یہ وہ کتاب بنی کہ جس کتاب کو نہ پڑھیں تو آپ مولانا نہ بنیں. کنارے تک جا کے بھی آپ مولانا نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا. اب پڑھ لیا تو مولانا ہو گئے. کتنی بڑی کتاب، ہر طبقے کا آدمی مانتا ہے اس کو. اس لیے نیتیں کرنی چاہیے کہ بھائی ہم کو بھی حشر میں اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو بھی میں نے 5 لڑکے دیے تھے اور 5 بیٹیاں دی تھیں. اتنے تو ہوتے نہیں کسی کے پاس سوائے مولویوں کے. کوئی ہمت ہی نہیں کرتا. سب کہتے ہیں ہم 2 ہمارے 2. اب میں کہتا ہوں ہم 2 اور جو آ رہے ہیں آنے دو. حشر میں جاؤ تو یہ کہو یا اللہ ایک کو دارالحدیث کا شیخ بنا کے آیا، ایک کو دارالفتاء کا مفتی چھوڑ کے آیا، اور ایک کو جامع مسجد کے ممبر کا خطیب بنا کر کے آیا، ایک کو شیخ الہند کے مشن میں لگا کے آیا. انگریزوں کے بھگانے والا مشن، سمجھ رہے ہیں جی، وغیرہ وغیرہ. یہ تمنائیں کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں آج بھی ایسے افراد پیدا کریں گے. اور مکان، دکان اور روٹی کو بالکل مت سوچو. یہ اس کا پہلا پیغام ہے آج کے اس سبق کا کہ جس نے لکھا وہ کیسے آیا. دوسری بات جو عنوان حضرت نے لگایا ہے، اس کا مرکزی عنوان ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. اس زمانے میں ایک باطل طاقت تھی، باطل فرقہ تھا، جہمیہ نام اس کا تھا. پڑھ کے جانے والوں کو نصیحت دو. تو گویا یہ نصیحت دے رہے ہیں، اے میرے دسترخوان ملیں گے،
اور پھول کی گدیاں ملیں گی، حالات آئیں گے، حالات آئیں گے، غلط نظریات کے اعتبار سے، غلط طاقتوں کے اعتبار سے لالچ دیے جاؤ گے، دھمکائے جاؤ گے، مگر تمہارا مشن یہی ہونا چاہیے کتاب التوحید۔ ہم نہ اس پر یس کہنے والے نہ اس پر یس کہنے والے، ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے التوحید کا، لا الہ الا اللہ۔ ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں گے اور اس طرح سے اپنا آخری سانس لیں گے کہ حشر میں جب اٹھیں گے تو میرا رب میرا تعارف کراتے ہوئے کہے گا، میرا رب میرا تعارف کراتے ہوئے کہے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ارے بابا پہلا مصرع بھی شوق ہے تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کو اخروٹ اور کاجو بھی پیش کیے جا رہے تھے کہ آ جاؤ ہمارے مذہب میں ناشتہ اس کا ملے گا، وظیفہ لاکھ روپیہ ملے گا، اور شادیاں حوروں اور پریوں سے کی جائے گی، مگر سب کو ٹھکرا دیا۔ کہا قارون کی دولت زمانے بھر کے مال و زر اگر اسلام کے بدلے ملے ہم تھوک دیں اس پر، ہم تھوک دیں اس پر۔ یہ ہے توحید، کتاب التوحید۔ سبق یہ دیا کہ ایک انسان کو اس طرح سے، اور یہ خاص طور پر بخاری پڑھنے والوں کو یہ بات دے رہے ہیں تو کہنا چاہتے ہیں کہ تم جب جمو گے تو تمہاری پبلک بھی اسی طرح سے جمے گی، اس لیے کہ پبلک کو سدھارنا سنبھالنا بہت ٹیڑھا کام نہیں ہے۔ آپ اگر اس پر جمے ہوئے ہیں تو پبلک کو خالی اتنا کہنا ہے کہ اپنے اماموں کی پیروی کرو، اپنے مولویوں کی پیروی کرو، یہ رکوع میں جائیں تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب تک یہ نہ اٹھیں تم بھی مت اٹھنا۔ بیچارے تیار ہو جائیں گے، مگر افسوس ایک بات کی، افسوس کے جیسے ابھی بیان میں مفتی محسن صاحب کہہ رہے تھے، علماء سے امت کٹ رہی ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے۔ جڑنا چاہیے، جڑنا چاہیے۔ علماء کے بغیر لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، علماء اگر نہیں تو اللہ کی قسم پورا طبقہ انسانیت برباد ہے، جانوروں و چوپایوں کی طرح، کوئی گنتی نہیں۔ علم کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے نا، کہتے ہیں کہ ایک لمبی ٹرین ہوتی ہے، سمجھا، وہاں سے ٹرین میں چلتے ہوئے کہتا ہے چائے گرم چائے گرم۔ میں نے کہا چائے کہاں ملتی؟ کہتا ہے بیچ میں ایک ڈبہ ہے وہاں بنتی، وڑا گرم پاؤ وڑا۔ میں نے کہا کہاں ملتا؟ کہتا وہاں۔ پھر ایک کوئی آیا ٹھنڈا پانی، میں نے کہا کہاں؟ وہی ڈبے میں۔ سارے کے سارے اسی ایک ڈبے کا، جس کو تم جانتے ہو کہ کیا نام ہے، سمجھا جی، اس ایک ڈبے سے پانی بھی آ رہا ہے، چائے بھی آ رہی ہے، ناشتہ بھی آ رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، دارالعلوم اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا، اللہ کی قسم دارالعلوم اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا تبلیغ کے ذریعے سے جو اللہ نے لاکھوں کروڑوں شرابیوں کی شراب چھوڑائی، کیسے چھوڑا دی، کیسے چھوڑ دیا اس نے؟ کہا مولانا الیاس کی ایک محنت چلی۔ میں نے کہا الیاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگے اسی ڈبے سے، یعنی دارالعلوم سے۔ میں نے کہا اشرف تھانوی نے خانقاہ بنائی، جگر مراد آبادی جیسے شراب کے متوالے کو بھی خانقاہ میں حاضر ہو کر کے بوتل چھونے کی ہمت نہیں ہوئی، اور ساتھیوں نے جب کہا ارے دو ایک مرتبہ تو پی لے، تھوڑی صحت ہو جائے گی، وہ کہنے لگا صحت ہو جائے گی پھر بھی تو مروں گا، پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، اور چھوڑ کے دبلا ہو کے مر جاؤں تو لوگ کہیں گے خدا کے مستانے کا، نبی کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ایسی تاثیر کہاں سے آئی؟ کہا اشرف علی سے۔ اشرف علی کہاں سے آیا؟ شیخ الہند سے۔ شیخ الہند کس کا نام ہے؟ دارالعلوم کی پیداوار۔ جتنا بھی انقلاب انگریزوں نے قرآن مجید ختم کرنے کا، جلانے کا کیا کیا پلان بنایا، کل کیا، مکتب میں گئے لیکن ناپاس ہی رہے، ناپاس ہی رہے۔
ان کو ناپاس کس نے کیا؟ خود انگریزوں نے کہا اللہ کی قسم ان میں جب تک قرآن زندہ رہے گا اس قوم کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں قرآن کہاں زندہ رہتا ہے؟ جواب دارالعلوم میں زندہ رہتا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری مولویوں، فارغ ہونے والوں اور فارغ ہونے والیوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اللہ کا نام توحید، اللہ کی صفت وحدت کو، اللہ کی صفت قدرت کو جس قدر تم زندہ کر سکتے ہو، کر سکتی ہو، تمہیں کرنا ہے۔ یہ مولوی ہونے کی، عالم ہونے کی، فاضل اور فاضلہ ہونے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اب میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں۔ یہ تو دنیا میں ہمیں کرتے رہنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ میں اتنا بڑا مولانا نہیں ہوں، شیطان بھی بیچ میں آتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وسوسے ہیں، جس کی جمع وساوس آتی ہے، وسوسے ہیں مولانا۔ یہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں سب کچھ نہ کچھ روٹی کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کوئی پان بیچ رہا، انڈا بیچ رہا، بڑی دکان نہیں تو چھوٹی دکان چلا رہا، اور کوئی ماشاءاللہ ہول سیل میں چلا رہا ہے۔ ایسے ہی آپ دین کی خدمت کے اعتبار سے، اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے اعتبار سے بڑے پیمانے پہ نہیں تو چھوٹے پیمانے پر کچھ تو کر سکتے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے اتنی ہو سکا، اتنا لے کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے تیرے کہنے کا انداز بڑا اچھا لگ رہا، جا تیری بھی بخشش ہے، جاؤ وہیں بیٹھو جہاں ہول سیل میں خدمت کرنے والوں نے خدمت کی۔ چھوٹا کام کر کے جانے والوں کو بھی اللہ بڑوں کی معیت اور رفاقت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی نیت کرے ہمیں کرنا ہے۔ ایک آدمی بڑا کام کوئی کر رہا ہے، آپ اس میں صرف 10 روپیہ ڈال دیجئے۔ کون کہتا ہے 10,000 ڈالو؟ 10 روپیہ۔ مسجد بن رہی ہے، 2 اینٹ ڈال دیجئے۔ حدیث میں فرمایا گیا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَّ، پوری مسجد نہیں، پرندہ کے گھونسلے کے برابر ایک اینٹ ہی ڈال دو، اللہ تجھ کو بھی وہاں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اتنے سے اینٹ میں کون سا سجدہ کرنے والا ہے؟ اس لیے ہر آدمی سوچے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹوپی والا بھی، بے ٹوپی والا بھی، یہ والا بھی، بے یہ والا بھی۔ یہ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ سوچتے ہیں کہ میں اس لائن میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو ابھی داڑھی رکھنے کی بھی توفیق نہیں۔ ارے بابا یہ کس نے کہا ہے کہ آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے تو عصر بھی مت پڑھو، یہ نہیں کر سکتے تو وہ بھی مت کرو، آپ اگر بوٹی نہیں کھا سکتے تو چاول بھی مت کھاؤ، دانت نہیں ہے اور روٹی بوٹی نہیں کھا سکتے تو دودھ اور بسکٹ تو چلا سکتے ہو۔ جو کر سکتے ہو تو کرو گے انشاءاللہ۔ آپ اس مدرسے میں آیا کرو، بولو مولانا سے لائٹ کی ضرورت ہے، میں صرف 100 روپے کی ایک لائٹ لا رہا ہوں۔ چٹائی کی ضرورت ہے، 200 کی ایک چٹائی میں لا رہا ہوں۔ ایسا کچھ بھی، چلیے اب آگے بڑھیے۔ یہ کام حضرت کی طرف سے، امام بخاری کی طرف سے پیغام بتا رہا ہوں، یہ دنیا میں کرنے کے کام ہیں۔ عورتوں میں ابھی آج کل ایک جو نئی بلا وبا اور بڑی المناک خبریں عورتوں کی طرف سے آ رہی ہیں ارتداد کی، اب ان کو کون سنبھالے؟ مرد تو ممبروں پہ تقریر کر دیں گے کہ ماں باپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو فاضلات جا رہی ہیں اصل کردار ان کا ہونا چاہیے۔ یہ اپنے استانیوں سے، معلمات سے پوچھیں، وہ اپنے اوپر والی سے پوچھیں، ذمہ داروں سے پوچھیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان کو قابو میں کرنا اس زمانے کا نیا فتنہ، اس زمانے کا باطل ہے یہ، اس باطل کو امام بخاری کی طرح ہمیں بھی دفن کرنا ہے۔ حضرت کے دور میں جو فتنہ تھا حضرت نے دفن کیا، ہمارے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہمیں دفن کرنا۔ اس لیے ان فاضل ہونے والے کو آج جو ان کے سروں پہ عزت کے دوپٹے رکھے جائیں گے تو اس عزت کے پیچھے کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہے نا جی۔
تو خود وہ عمل پر رہیں اور ایسی مستورات ایسے گھروں میں جا کر کے ان کا ذہن بنائے۔ اب یہ تو دنیا میں کرنے کے کام تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے مصنف نے جو آخری سبق دیا، ایک اور بات بتائی، چھوٹا عنوان لگایا، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ وہ جو مرکزی عنوان تھا وہ تو دنیا میں کرنے کا تھا کہ دنیا کی فکر کرو کہ کیسے جیو اور کیسے دین کا کام کرو۔ اب آخری بات آخرت کی سوچ دے رہے ہیں، کہنے لگے آخرت میں اللہ تعالیٰ تم کو، تمہارے اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے، ترازو لگائیں گے، ایک طرف نیکی رکھیں گے، ایک طرف برائی رکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کیسے نکلے۔ اس وقت دیکھیں گے۔ اصل میں ایک نصیحت ہے یہ۔ حضرت جس طرح بہت بڑے محدث تھے، ایسی بہت بڑے پیر اور صوفی بھی تھے۔ پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندر کے چھپے ہوئے مرض کو بتائے۔ اتنا ضخیم ذخیرہ، اتنی حدیثیں اور اتنی بہترین حدیثیں اور اتنا سارا علم پڑھ لیا اگر کسی نے، اور ڈھنگ سے اگر پڑھ لیا تو یقیناً وہ بڑا عالم تو ہو ہی گیا۔ اب بڑا عالم ہونے کے بعد ڈر تھا کہ کہیں اپنے کو بڑا نہ سمجھنے لگے۔ مولوی جی دو آدمی کہہ دیں کسی کالے کو بھی، یار تم تو بڑے خوبصورت اور گورے ہو، تو آئینہ جا کے دیکھنے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے آج بدل دیا۔ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ انسان ایسے ہی ہے۔ اب میں قصہ وصہ تو نہیں سناؤں گا، وہ بکری لے کے جا رہا تھا، کسی نے کہہ دیا کتیا ہے، وہ سوچنے لگا کتیا ہے کیا؟ دوسرے نے بھی کہہ دیا آدھے کلومیٹر کے بعد کتیا ہے، کہنے لگا یار واقعی کتیا ہے کیا؟ تیسرے نے کہا کتیا ہے، کہنے لگا کتیا ہی ہے، بس چھوڑ دیا، حالانکہ تھی۔ مولانا ایسے ہی آپ کا بھی حال ہے۔ میں نے کالے گورے کی جو بات کی وہ نہیں، آپ میں آپ کو نہیں کہتا، اپنے کو کہتا ہوں کہ ہم کو زید القائم کی ترکیب بھی ڈھنگ سے نہیں آتی، چند مسئلے ٹوٹے پھوٹے سن لیے، بتا دیے، اور مسجد کے 4 مصلیوں نے چڑھا دیا اور کہہ دیا مولانا اس وقت تو آپ کا کوئی بدل دنیا میں نہیں، یعنی جاہل ہونے میں۔ وہ چڑھا رہا ہے عالم ہونے میں، جو چڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ جاہل ہو۔ آپ کا کوئی بدل نہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ایسی مشکلات تو میں نے کہیں کہاں پوچھی، کسی نے حل نہیں کیا۔ تو اس کو بھی 4 دن کے بعد خیال ہونے لگتا ہے یار کہ بالکل بات صحیح ہے۔ فتاوے میں یہ بات لکھی ہے نا، وہ مجھ کو پٹتی نہیں۔ اب وہ رائے دینا شروع کرتا ہے، کہتا ہے مجھ کو پٹتی نہیں، یعنی اپنے کو بڑا علامہ سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کا یہ مزاج ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مزاج کو سامنے رکھ کر کے کہہ دیا، اتنی موٹی کتاب سارے احکام شریعت پر مشتمل تم نے پڑھ لیا ہے، اب پڑھنے کے بعد کہیں تم کو خیال نہ ہو کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں اور آخرت میں تو شاید مجھے وہ جنت ملے گی جو کسی اور کو نہیں ملے گی۔ تو حضرت نے فوراً ایک لائٹ جلائی، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، ارے وہاں تولا جائے گا، پھر کھلے گا کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس لیے یہاں کی شاباشیوں پر، یہاں کی مبارکبادیوں پر، تعریفوں پر مست نہیں ہو جانا، بلکہ سوچنا کہ سب کو پسند آیا، ان کو پسند آیا کہ نہیں آیا، ان کے یہاں میرے کردار کا کوئی وزن ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ حضرت نے آخری سبق پڑھایا، کتنی بڑی بات تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خواجہ پن دارد کی دارد حاصلے، خواجہ پن دارد کی دارد حاصلے، حاصلے خواجہ بجز پندار نیس۔ کبھی کبھی کوئی سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا، ارے سوائے سمجھنے کے اور کچھ نہیں ہوا، کچھ آیا نہیں، سمجھنا آیا کہ میں اپنے کو کچھ سمجھنے لگا، یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت نے تکبر توڑ دیا
کہ 25 سال 30 سال بھی بخاری پڑھ لو اور پڑھا لو، لیکن یاد رکھو یہاں 4 دن کی مبارک بادیوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط انصاف کے ساتھ تولوں گا، کتنا ادھر اور کتنا ادھر، پھر کھل جائے گا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ۔ جی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی حضرت بہت بڑے صوفی بھی ہیں، اس لیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ گویا موازنہ کرنے کی انہوں نے فکر دے دی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس کو کچھ لوگ حدیث کے نام سے چلاتے ہیں، حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر نے فرمایا اپنے آپ کو تولو کہ جو میں نے عمل کیا وہ عمل اللہ کے ہاں وزندار بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور یہی سبب آگے کی حدیث میں بھی حضرت نے دیا۔ ذرا دیکھیے، 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تم بولتے ہو اللہ جھوم جاتا، تم بولتے ہو اللہ کو مستی آ جاتی۔ جی اتنے پیارے ہیں۔ محشی لکھتے ہیں کہ پیارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن ہونٹوں سے یہ کلمے ادا کیے جاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں وہ ہونٹ بوسہ لیے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لپک کے چوم لو، واہ کیا بات کہہ دی۔ کب؟ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آؤ ذرا پتہ تو لگاؤ کہ آخر اس میں ہے کیا کہ اللہ کو بھی مستی آ جاتی، اللہ کو مستی آ جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ جب پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اس میں تو اللہ کی تعریف کے سارے کمالات موجود ہیں، اور اپنی نفی کے یعنی ہم کچھ نہیں ہیں اس کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی 2 صفت بیان کی ہے، ایک صفت جلال اور ایک صفت اکرام۔ پڑھیے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر اللہ کے بارے میں آپ کو سمجھانا ہو کہ اللہ کی کچھ جامع صفتیں بتائیے، آپ صرف 1 لفظ 2 لفظ کہہ دیجئے، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ صفت جلال والا ہے اور صفت اکرام والا ہے۔ صفت جلال کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں تو جلال کے معنی آتے ہیں گرم، غصہ۔ اللہ جلال والا ہے یعنی کبھی کبھی پکڑ لیتا، نہیں یہ مطلب نہیں۔ صفت جلال کا حاصل ہے وہ صفات اللہ کی جن صفات کے ذریعے سے اللہ سے ہر عیب کی، ہر کمزوری کی نفی کی گئی، اور یوں کہا گیا اللہ میں یہ عیب نہیں، اللہ میں یہ کمزوری نہیں، اللہ میں یہ نقص اور نقصان نہیں۔ مثلا اللہ میں ظلم نہیں، اللہ میں عاجز ہونا نہیں، اللہ میں جاہل ہونا نہیں، اللہ میں محتاج ہونا نہیں، وغیرہ وغیرہ نہیں۔ اللہ اندھا ہے ایسا نہیں، بصیر ہے۔ اللہ ظالم ہے ایسا نہیں، اللہ عادل ہے، عدل ہے، اس کے ناموں میں ایک نام عدل ہے۔ اس طرح سے جتنی نہیں والی صفات ہیں اس کو صفات جلال کہتے ہیں، اور جتنی ہے والی صفات ہیں، اللہ بڑی قدرت والا قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اور اللہ بہت بڑا مالک ہے، ملیک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رزاق ہے۔ ان تمام صفات کو کہتے ہیں یہ صفات اکرام ہے۔ 2 قسم کی صفت، آپ کی بھی 2 صفت۔ آپ جو ہیں ٹینشن والے نہیں ہیں، سنجیدہ ہیں، تو ٹینشن والے نہیں ہیں، یا آپ کی صفت جلال صفت سلب ہوگی، اور آپ سنجیدہ ہیں، یہ صفت ایجاب ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہے۔
اور یہ دونوں قسم کی جب صفات بندہ کہہ لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا. اور اللہ کی تعریف کا حق، اللہ کے دفتر میں ادا کرنے کا حق، اللہ کا حق ادا کر دیا، ایسا لکھ دیا جاتا ہے. ورنہ اللہ کی تعریف تو کیا کسی بندے سے ادا ہوگی، مگر اللہ مان جاتے ہیں کہ میری تعریف کا حق ادا کر دیا. وہی دونوں تعریفیں ان کلموں میں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ ایک وبحمدہ، سبحان میں وہ تمام نہیں والی بات آ گئی. اللہ بے داغ ہے. سبحان کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ بے داغ ہے، بے داغ ہے، بے داغ ہے. کس سے بے داغ ہے؟ ارے دو بھائیوں میں اللہ نے ایک کو اندھا پیدا کر دیا اور ایک کو آنکھ عطا فرمائی، تو کسی کو خیال ہو سکتا ہے یار اس کو کیوں اندھا بنا دیا. تو بندہ کہے سبحان اللہ، اللہ یہ آپ کا ظلم نہیں ہے، آپ کا ظلم نہیں ہے، آپ میں یہ داغ نہیں ہے، آپ نے جو کیا ہے وہ سچ کیا ہے، اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو کہ نہ. ارے بابا ہر چیز کی حکمت کہاں معلوم ہوتی ہے. وہ آدمی نہیں کہہ رہا تھا املی دیکھا، املی تو اس کا درخت تو اتنا لمبا چوڑا، اور تربوزہ دیکھا تو چھوٹا سا نیچے پڑا ہوا. تو کہنے لگا یا اللہ اتنی بڑی املی کے لیے اتنا بڑا درخت بنایا اور اتنے بڑے تربوزے کے لیے کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا زمین پہ پڑا ہوا. ابھی کہی رہا تھا، نیچے اوپر دیکھ رہا تھا، جب تک ایک املی اس کی آنکھ پہ گری. کہنے لگا اللہ میں جان گیا اگر وہ بڑے میاں اوپر ہوتے اور وہ گرے ہوتے تو آج میری آنکھ یا میری کھوپڑی کا کیا ہوتا. سبحان اللہ. اب کہا کہ نہیں کہا سبحان اللہ، اللہ بے داغ ہے، اللہ بے داغ ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. دو بھائیوں میں تو نے مجھے اندھا بنایا. دو بہنیں ہوتی ہیں، ایک بیچاری کالی بن گئی، رشتے بھی بڑی مشکل سے آ رہے ہیں. یہ بھی امت کا ایک المیہ ہے کہ کوئی کالی کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ خود کوے جیسا ہوتا ہے. ارے بابا کوا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کبوتری، عجیب سی بات ہے. قرآن نے حالانکہ اشارہ دیا ہے الطیبات للطیبین، تم اپنا کلر دیکھ کر کے تلاش کرنا. الطیبات خود تو یہ کہاں ہے کہ الخبیثات للطیبین. خیر چھوڑیے، وہاں سے اشارہ ہے، وہ تفسیر نہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا میرا، تھوڑا سا اب لے رہا ہوں، بڑھا رہا ہوں، اسی لیے ادھر تک میں بڑھا. سبحان اللہ کو اچھی طرح سمجھ گئے. اب میں پبلک سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، کبھی ہمارے اوپر حالات آوے، روزی کی تنگی کے، بیماری کے، رشتہ نہ ملنے کے، اولاد نہ ہونے کے، اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ آوے، لیکن اگر حالات آویں تو اس زمانے میں کثرت سے یہی پڑھو. آج یاد کر لو اور آپ کو بھول جاوے تو آپ مولانا ہارون رشید صاحب سے پوچھو وہ کیا بتا کر کے گئے تھے، یا کتاب میں کیا لکھا ہے. جس زمانے میں آپ پر مشکلات ہوں، ناگوار حالات ہوں، تو کثرت سے کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. چھوٹا سا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ تھوڑا سا سوچ سوچ کے پڑھنا، یا اللہ مشکلات ہیں پھر بھی آپ بے تاب ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بے داغ ہے سبحان اللہ، بے داغ ہے سبحان اللہ. بلکہ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی اردو میں بھی بولو، بولتے بولتے کبھی عربی میں بھی بولو، پھر دیکھو آپ کے اس ذکر میں کتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور بحمدہ میں کیا درس دیا حضرت نے؟ کہتے ہیں کہ آدمی جب اتنی موٹی پڑھے گا، کتاب 1128 اور 29 صفحے کو، سمجھے 29ویں میں ختم ہوتی. جب اتنی موٹی کتاب پڑھے گا تو کچھ تو کلر آ ہی جائے گا حدیث کا، محدث کا، کچھ نہ کچھ تو. بلکہ ڈھنگ سے پڑھا ہوگا، وضو کر کے پڑھا ہوگا اور ادب سے پڑھا ہوگا تو بہت کچھ آ جائے گا.
انور کشمیری یہی پڑھ کے بنے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی یہی پڑھ کر بنے، جو کچھ بنتے ہیں لوگ یہیں سے بنتے ہیں، تو آپ بھی پڑھیں گے تو آپ بھی بنیں گے۔ تو کبھی کبھی آدمی بہت بن جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، تو انسان کہیں غرور میں نہ مبتلا ہو جائے، عجب میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت اب یہاں نصیحت دے رہے ہیں، وَبِحَمْدِهِ وَبِحَمْدِهِ۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں جتنے کمالات ہیں اور جتنی تعریف کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب وہاں کی مستعار ہیں، یعنی ہر کمال وہاں سے آیا ہوا، ہر کمال وہاں سے آیا ہوا ہے۔ وہ نہ دیتا تو ہم کو یہ حسن نہیں ملتا، وہ نہ دیتا تو یہ علم نہ ملتا، وہ نہ دیتا تو یہ عقل نہ ملتی، وہ نہ دیتا تو ہم کو یہ تفقہ نہ ملتا، وہ نہ دیتا یہ محدثیت نہ ملتی۔ ارے توفیق نہ دیتا تو مسجد کا راستہ نظر نہیں آتا، توفیق نہیں دیتا تو 200 سال جی کر کے بھی ایک دن کلمہ اللہ اللہ زبان پر نہیں آتا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں، اس لیے وَبِحَمْدِهِ۔ آپ پہلا نمبر لائے، دوسرا نمبر لائے مدرسے میں، بڑی تعریفیں اور انعام، نہیں سمجھا؟ تو آپ یہ کہو یہ جو کچھ ہے وہاں کا سایہ پڑ گیا تو ہے، ورنہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وہاں کا سایہ پڑ گیا تو ہے۔ بتاؤ آج امام بخاری آج کی تقریر کی روشنی میں ایک زبردست صوفی نظر آ رہے کہ نہیں آ رہے، کہ ہر جگہ یہی سمجھایا۔ ابھی باتیں اس میں بیچ میں بہت ساری ہیں، میرا وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو نصیحتیں یا پیغام یا ہدایتیں حضرت کے اشاروں سے نکال کر کے آپ کو دی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی یہاں کہا کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یہ کام کی چیز ہے، یاد رکھنا، بڑے پیارے ہیں، پڑھنے والا محبوب ہو جاتا ہے، پڑھنے والا محبوب ہو جاتا ہے۔ اب محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھنا ہے، بس وہی بتانا ہے۔ محبوب کس کو کہتے ہیں حضرت؟ محبوب کس کو کہتے ہیں؟ محبوب اس کو کہتے ہیں جو آپ کے پلان کو بدل دے، جو آپ کے پلان کو بدل دے اس کو محبوب کہتے ہیں۔ آج آپ کا پلان تھا کہ میں فلاں جگہ سفر میں جاؤں گا، لیکن آپ کی بیگم کا فون آ گیا، آج آپ نہیں جا سکتے، بتاؤ جائیں گے؟ کیوں؟ وہ محبوب ہیں، محبوبہ ہیں، اس کے بغیر بات نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ بھائی جائیں گے؟ نہیں۔ نئی عمر والے تو کبھی نہیں جائیں گے، نئی عمر والے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، یہ تو نماز بھی گھڑی دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ حضرت کا اشارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کتنی دیر میں آتے ہو۔ خیر یہ بھی ایک اچھی بات ہے، بیوی کا احترام کرنا چاہیے حدود میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ محبوب کہا ہی جاتا ہے۔ اب دوسرا محبوب دیکھ لیجئے، آپ کا لاڈلا بیٹا ہے، کئی سالوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، نرینہ اولاد، آپ کتنا لاڈ سے پالتے ہیں۔ اس نے کہا ابو مجھے ایک ایسی سائیکل چاہیے، ساری دکانیں لاک ڈاؤن میں بند ہیں، کھلوا کر آپ لائیں گے۔ کہیں اور جا رہے تھے جلسے میں، لیکن فون آ گیا تو سائیکل لینے چلے گئے۔ پلان بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ جو آپ کے پلان کو بدل دے وہی آپ کا محبوب ہے، یعنی جس کی بات آپ پر رنگ چڑھا دے، غالب آ جائے، وہی محبوب ہے۔ اور جس استاذ کی بات آپ پر رنگ نہ لاوے وہ استاذ محبوب نہیں ہے، استاذ تو ہے محبوب نہیں ہے۔ محبوب کے آگے کسی کی نہیں چلتی، عاشق ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے اور محبوب ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ مولانا نہ مانے تو تجربہ کر کے دیکھ۔ آئیے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔
اللہ کے سب سے پیارے محبوب کون ہے؟ اللہ کے سب سے پیارے محبوب، کیوں دیر لگا رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر تم مدینہ پہنچ گئے، ہجرت ہو گئی، مکہ چھوڑ کے چلے گئے، میرے کہنے سے اچھا کیا، میں نہیں کہا تھا، لیکن وہاں اب رہ کر کے نماز اب ادھر نہیں پڑھنا ہے، اس طرف پڑھنا ہے۔ ادھر بھی ایک قبلہ ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، وہ بھی ہمارا ہی قبلہ ہے، ادھر اب پڑھنا ہے، بس اللہ کا منشا اب ادھر رک کر کے نماز پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینہ ادھر رک کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن ہمیشہ اس پیریڈ میں، اس وقفے میں، اس مدت میں آپ کو ادھر والا قبلہ، یہ محراب، ہمیشہ اس کی یاد آتی رہی، ستاتی رہی، اس کی عظمت کچھ اور ہی تھی، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ ادھر، میرے نبی کا منشا تھا کہ ادھر۔ اب دیکھنا ہے کہ ہوتی کس کی، دیکھنا ہے کہ ہوتی کس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھتے دیکھتے ایک دن کہی دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں دیکھ رہا ہوں، ادھر اوپر دیکھتے رہتے ہو میری طرف کہ کب دوسرا حکم آوے ادھر والا۔ پیغمبر للچاتی نگاہیں تیری دیکھ رہا ہوں، پیغمبر للچاتی نگاہیں تیری دیکھ رہا ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب زیادہ نہیں تجھے تڑپاؤں گا، دے ہی دوں گا، ورنہ میرا ارادہ ابھی نہیں تھا مگر دے دوں گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وہ قبلہ دے دوں گا جو تیری پسند کا ہے، اپنی پسند کا ذکر نہیں کیا، جو آپ کی پسند کا ہے وہ دے دوں گا۔ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مخاطب کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا کہ بس دے ہی دیا، کیا دیر لگاؤں، جب دینا ہے تو دے ہی دو نا، دکان کھلوا کے لا کے دے دو، دینا ہے تو دے ہی دو جی۔ فوراً آیت آ گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ بتاؤ پیغمبر محبوب تھے تو قبلہ بدلوا لیا کہ نہیں بدلوا لیا؟ جی مولانا، آپ کے گھر والے بھی آپ کے قبلے بدلوا دیتے ہیں جی، بدلوا دیتے ہیں، اور جن کے گھر ایسا چلے سمجھ جاؤ بہت خوشگوار ماحول ہے۔ بیوی کو آپ اپنی گود میں رکھو اس طرح سے کہ اس کو چمن کی ہواؤں کا مزہ آوے، چمن کی خوشبو کا مزہ آوے، چمن کی رنگت کا مزہ آوے۔ اور بیویوں سے کہتا ہوں تم بھی اپنی گود ایسی بناؤ کہ شوہر کو بھی جنت کا لطف آوے، ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایسا ہوگا تو اللہ کی قسم اسی دنیا میں آپ کو لگے گا کہ ہمیں جنت نصیب ہو گئی ہے۔ بہرحال اب میں وقت نہیں لوں گا، اور کہتا ہوں کہ یہ بخاری شریف کا کہ آج کے سبق کا پیغام تھا، میں نے پورا سبق نہیں پڑھایا، صرف اس کا پیغام آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے یہ کتاب پڑھی اپنے استاذ حضرت مولانا محمد عارف صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ سے، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے، اور انہوں نے قاسم و رشید سے، اور انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے، اور انہوں نے شاہ محمد اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، والباقی مشہور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔